بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو ایک ایسے شخصیت کے بارے میں بتانا چاہوں گا جو یقیناً بہت لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں، یہاں تک کہ جس زبان کا وہ خود مالک ہے ان کے لوگ بھی اس کو نہیں پہچانتے ہیں۔ اور وہ شخصیت ایک درویش انسان اور اللہ کے بہت ولی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس قرآن کا علم ہونا چاہیے، حدیث کا علم ہونا چاہیے ہے، تو پھر آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس 45 سال کی عمر میں میں نے ابھی سمجھا ہے، لیکن بچپن سے میں سنتا آ رہا ہوں۔ وہ شخصیت کوئی اور نہیں ہے، وہ غنی بابا ہے۔ غنی بابا اس دور کا بہت ہی بڑا شاعر تو میں نہیں کہوں گا اس کو، وہ عالم تھے، کیونکہ اس نے جو اشعار کو جس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اپنے اس دنیا کے رنگوں کو انہوں نے یکجا کر کے لوگوں کے مسائل کو بیان کیا ہے، تو یہ بہت بڑا کمال ہے۔ اور وہ ایک ایسے شاعر ہے جو بہت ہی بہادر شاعر ہے کہ وہ سیاست کے بارے میں بھی، جو ان کے والد صاحب باچا خان سیاست میں تھے، لیکن انہوں نے سیاست پہ بھی لکھا ہے، ملا پہ بھی لکھا ہے۔ اور ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ اتنے بڑے انسان ہیں کہ اپنے گناہوں کو بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اور غنی خان بابا کو سمجھنے کے لیے یقیناً انسان کو بہت ہی غور و فکر کرنا پڑے گا۔ میں خود بھی بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، لیکن میں اس ٹائم بہت زیادہ متاثر ہوا جب میں نے غنی بابا کا یہ جملہ سنا کہ غنی یار دلے ونو دی، تو میں نے کہا کہ اس میں کیا وجہ ہے کہ غنی بابا نے اس طرح کہا ہے۔ اور جب میں نے اس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کی تو مجھے پتہ چلا کہ غنی خان بہت بڑا عالم گزرے ہیں۔ اور یقیناً جس طرح جلال الدین رومی ہو، علامہ اقبال ہو، اشفاق احمد ہو، واصف علی واصف ہو، تو غنی خان آنے والا دور کے لیے ایک بہت ہی بڑے شخصیت ہے۔ لیکن یہاں تک میں کہوں گا کہ بہت سے پشتون جو ہے نا غنی بابا کو سنتے تو ہیں، لیکن جو غنی بابا نے فرمایا ہے اس کو نہیں سمجھتے ہیں۔ غنی بابا کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس علم ہونا چاہیے۔ یقیناً میں ایک چھوٹا انسان ہوں، میرے پاس اتنا زیادہ علم نہیں ہے، لیکن میں غنی بابا کے اشعار سے اتنا متاثر ہوا کہ اس کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے، اور اس کی جو بہادری ہے، جو جرت اس کے اندر ہے، وہ کسی شاعر میں نہیں ہے۔ جس طرح بہت سے پشتو شاعر ہیں، رامان بابا، غن بابا ہوئے، خوشحال خان خٹک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اور بہت سے اور شعراء کرام ہیں جو اپنے اشعار کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں، لیکن غنی بابا وہ شاعر ہے جو نہ ایران کا پڑھا ہوا ہے، نہ وہ سعودی عرب کا پڑھا ہوا ہے، بلکہ وہ بیرون ملک امریکہ برطانیہ میں رہ چکے ہیں۔ اس کے باوجود اس کے پاس اتنا زیادہ علم ہے کہ جس کو سمجھ آ جاتا ہے تو وہ یقیناً غنی کا عاشق بن جاتا ہے۔ لیکن میں یہ پرزور کہتا ہوں کہ جس کا پاس اگر قرآن کا علم ہو، صحیح مسلم، صحیح بخاری یا نہج البلاغہ جو تشیع کا بہت بڑا کتاب ہے، میں نے حضرت علی علیہ السلام کے اقوال کو حضرت جو شعر ہے وہ غنی بابا کے اشعار میں نے حضرت علی علیہ السلام کے اقوال کو دیکھا ہے۔ اور جس طرح حضرت امام حسین کے لیے غنی بابا نے اشعار کہے ہیں، وہ نہ کوئی سنی ملا کہہ سکتا ہے، نہ وہ کوئی شیعہ ملا کہہ سکتا ہے۔ تو غنی بابا کو سمجھنے کے لیے اس پہ ریسرچ کرنا پڑے گا، اور میرا مقصد بھی یہی ہے کہ میں غنی بابا کے ان اشعار کو جو آج بھی اور آنے والے وقت کے لیے بہت ہی کارآمد ہوگا، تو اس کو سمجھنے کے لیے میں اردو کے ذریعے سے اس کو انشاءاللہ ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے کہ میں اتنے بڑے عالم دین، بڑے شاعر غنی بابا جس کو میں اپنا مرشد سمجھتا ہوں، ان کے اشعار کو اردو کے ذریعے آپ تک پہنچا سکوں۔ اور میرا اس یوٹیوب چینل سائلنٹ ایفرٹ کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہم غنی بابا کی حقیقت کو پھیلا سکیں۔ والسلام۔